اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کی اہمیت۔ نکاح یعنی شادی صرف دو افراد کا ایک سماجی بندھن، ایک شخصی ضرورت، ایک طبعی خواہش اور صرف ایک ذاتی معاملہ ہی نہیں، بلکہ یہ معاشرہ انسانی کے وجود و بقا کا ایک بنیادی ستون بھی ہے اور شرعی نقطہ نظر سے ایک خاص اہمیت و فضیلت کا حامل بھی ہے۔ نکاح کی اہمیت اور اس کی بنیادی ضرورت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسی شرعیت نہیں گزری ہے جو نکاح سے خالی رہی ہو۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک مشروع ہو اور جنت میں بھی باقی رہے سوائے نکاح اور ایمان کے۔ چنانچہ ہر شریعت میں مرد و عورت کا اجتماع ایک خاص معاہدے کے تحت مشروع رہا ہے اور بغیر اس معاہدے کے مرد و عورت کا باہمی اجتماع کسی بھی شرعیت و مذہب نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس معاہدے کی صورتیں مختلف رہی ہیں اور اس کے شرائط و احکام میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں اسلام نے جو شرائط مقرر کی ہیں، جو احکام نافذ کیے ہیں اور جو قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم علماء کے بیان کردہ کچھ فوائد اور آفات کا ذکر کریں گے تاکہ ہر شخص اپنا موازنہ خود کر سکے۔ نکاح کا جہاں سب سے بڑا عمومی فائدہ نسل انسانی کا بقا اور باہمی توالد و تناسل کا جاری رہنا ہے، وہیں اس میں کچھ مخصوص فائدے اور بھی ہیں جن کو 5 نمبروں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، نکاح کر لینے سے ہجان کم ہو جاتا ہے۔ یہ جنسی ہجان انسان کی اخلاقی زندگی کا ایک ہلاکت خیز مرحلہ ہوتا ہے جو اپنے سکون کے خاطر مذہب و اخلاق ہی کی نہیں، شرافت و انسانیت کی بھی ساری پابندیاں توڑ ڈالنے سے گریز نہیں کرتا، مگر جب اس کو جائز ذرائع سے سکون مل جاتا ہے تو پھر یہ پابند اعتدال ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جائز ذریعہ صرف نکاح ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، نکاح کرنے سے اپنا گھر بستا ہے، خانہ داری کا آرام ملتا ہے، گھریلو زندگی میں سکون و اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے اور گھریلو زندگی کے اس اطمینان و سکون کے ذریعے حیات انسانی کو فکر و عمل کے ہر موڑ پر سہارا ملتا ہے۔ نمبر 3، نکاح کے ذریعے سے کنبہ بڑھتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مضبوط و زبردست محسوس کرتا ہے اور معاشرے میں اپنے حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے اپنا رعب داب قائم رکھتا ہے۔ نمبر 4، نکاح کرنے سے نفس مجاہدے کا عادی ہوتا ہے کیونکہ گھر بار اور اہل و عیال کی خبرگیری و نگہداشت اور ان کی مسلسل پرورش و پرداخت کے سلسلے میں جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس مسلسل جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بے عملی اور لاپرواہی کی زندگی سے دور رہتا ہے جو اس کے لیے دنیاوی طور پر بھی نفع بخش ہے اور اس کی وجہ سے وہ دینی زندگی یعنی عبادات و اطاعات میں بھی چوک و چابند رہتا ہے۔ نمبر 5، نکاح ہی کے ذریعے صالح و نیک بخت اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی شخص کی زندگی کا سب سے گرا سرمایہ اس کی صالح و نیک اولاد ہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف دنیا میں سکون و اطمینان اور عزت و نیک نامی کی دولت حاصل کرتا ہے بلکہ اخروی طور پر بھی فلاح و سعادات کا حصہ دار بنتا ہے۔ یہ تو نکاح کے فائدے تھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو نکاح کی وجہ سے بعض لوگوں کے لیے نقصان و تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں اور جنہیں نکاح کی آفات کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کو بھی 6 نمبروں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، طلب حلال سے عاجز ہونا، یعنی نکاح کرنے کی وجہ سے چونکہ گھر بار کی ضروریات لاحق ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کی فکر دامنگیر رہتے ہیں، اس لیے عام طور پر طلب حلال میں وہ ذوق باقی نہیں رہتا جو ایک مجرد و تنہا زندگی میں رہتا ہے۔ نمبر 2، حرام امور میں زیادتی ہونا، یعنی جب بیوی کے آ جانے اور بال بچوں کے ہو جانے کی وجہ سے ضروریات زندگی بڑھ جاتی ہیں تو بسا اوقات اپنی زندگی کا وجود معیار برقرار رکھنے کے لیے حرام امور کے ارتکاب تک سے گریز نہیں کیا جاتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ذہن و عمل سے حلال و حرام کی تمیز بھی اٹھ جاتی ہے اور بلا جھجک حرام چیزوں کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہونا۔ اسلام نے عورتوں کو جو بلند و بالا حقوق عطا کیے ہیں ان میں بیوی کے ساتھ اچھے سلوک اور حسن معاشرت کا ایک خاص درجہ ہے، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوں، بلکہ بدقسمتی سے چونکہ بیوی کو زیر دست سمجھ لیا جاتا ہے اس لیے عورتوں کے حقوق کی پامالی اور ان کے ساتھ برے سلوک و برتاؤ بھی ایک ذاتی معاملے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حالانکہ یہ چیز ایک انسانی و معاشرتی بد اخلاقی ہی نہیں بلکہ شرعی طور پر بھی بڑے گناہ کی حامل ہے اور اس سے دین و دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 4، عورتوں کی بد مزاجی پر صبر نہ کرنا۔ عام طور پر شوہر چونکہ اپنے آپ کو بیوی سے برتر سمجھتا ہے
اس لیے اگر بیوی کی طرف سے ذرا سی بھی بد مزاجی ہوئی تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے فوراً چھوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، عورتوں کی ذات سے تکلیف اٹھانا۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی بد مزاجی و بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے شوہروں کو لیے تکلیف و پریشانی کا ایک مستقل سبب بن جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے گھریلو ماحول غیر خوشگوار اور زندگی غیر مطمئن و اضطراب انگیز بن جاتی ہے۔ نمبر 6، بیوی بچوں کی وجہ سے حقوق اللہ کی ادائیگی سے باز رہنا، یعنی ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جو اپنی گھریلو زندگی کے استحکام اور بیوی بچوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ ساتھ اپنی دینی زندگی کو پوری طرح برقرار رکھتے ہوں، جبکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیوی بچوں اور گھر بار کے ہنگاموں اور مصروفیتوں میں پڑھ کر دینی زندگی مضمحل و بے عمل ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو عبادات و طاعات کا خیال لیتا ہے اور نہ حقوق اللہ کی ادائیگی پورے طور پر ہو جا پاتی ہے۔ نکاح کے ان فوائد و آفات کو سامنے رکھ کر اب یہ سمجھیے کہ اگر یہ دونوں مقابل ہوں، یعنی فوائد و آفات برابر برابر ہوں، تو جس چیز سے دین کی باتوں میں زیادتی ہوتی ہو اسے ترجیح دی جائے۔ مثلا ایک طرف تو نکاح کا یہ فائدہ ہو کہ اس کی وجہ سے جنسی ہیجان کم ہوتا ہے، اور دوسری طرف نکاح کرنے سے یہ دینی نقصان سامنے ہو کہ عورت کی بد مزاجی پر صبر نہیں ہو سکے گا، تو اس صورت میں نکاح کرنے ہی کو ترجیح دی جائے، کیونکہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں مبتلا ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز عورت کی بد مزاجی پر صبر کرنے سے کہیں زیادہ دینی نقصان کا باعث ہے۔ نکاح کے احکام۔ حنفی مسلک کے مطابق نکاح کرنا اس صورت میں فرض ہوتا ہے جبکہ جنسی ہیجان اس درجہ غالب ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں زنا میں مبتلا ہو جانے کا یقین ہو، اور بیوی کے مہر پر اور اس کے نان نفقے پر قدرت حاصل نہ ہو، اور یہ خوف نہ ہو کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بجائے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کا برتاؤ ہوگا۔ نمبر 2، نکاح کرنا اس صورت میں واجب ہوتا ہے جبکہ جنسی ہیجان کا غلبہ ہو، مگر اس درجے کا غلبہ نہ ہو کہ زنا میں مبتلا ہو جانے کا یقین ہو، نیز مہر و نان نفقے کی ادائیگی کی قدرت رکھتا ہو اور بیوی پر ظلم کرنے کا خوف نہ ہو۔ اگر کسی شخص پر جنسی ہیجان کا غلبہ تو ہو مگر وہ مہر اور بیوی کے اخراجات کی ادائیگی پر قادر نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ نکاح نہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، جبکہ مہر اور نفقہ پر قادر شخص جنسی ہیجان کی صورت میں نکاح نہ کرنے سے گناہ گار ہوتا ہے۔ نمبر 3، اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اعتدال کی حالت سے مراد یہ ہے کہ جنسی ہیجان کا غلبہ تو نہ ہو لیکن بیوی کے ساتھ مباشرت و مجامعت کی قدرت رکھتا ہو اور مہر و نفقے کی ادائیگی پر بھی قادر ہو، لہذا اس صورت میں نکاح نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، جبکہ زنا سے بچنے اور افزائش نسل کی نیت کے ساتھ نکاح کرنے والا اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ نمبر 4، نکاح کرنا اس صورت میں مکروہ ہے جبکہ بیوی پر ظلم کرنے کا خوف ہو، یعنی اگر کسی شخص کو اس بات کا خوف ہے کہ میرا مزاج چونکہ بہت برا اور سخت ہے اس لیے میں بیوی پر ظلم و زیادتی کروں گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 5، نکاح کرنا اس صورت میں حرام ہے جبکہ بیوی پر ظلم کرنے کا یقین ہو، یعنی اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ میں اپنے مزاج کی سختی و تنزلتی کی وجہ سے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک قطعاً نہیں کر سکتا بلکہ اس پر میری طرف سے ظلم ہونا بالکل یقینی چیز ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہوگا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شریعت نے نکاح کے بارے میں مختلف حالات کی رعایت رکھی ہے۔ بعض صورتوں میں تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، بعض میں واجب اور بعض میں سنت مؤکدہ ہوتا ہے، جبکہ بعض صورتوں میں نکاح کرنا مکروہ بھی ہوتا ہے اور بعض میں تو حرام ہو جاتا ہے، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اسی صورت کے مطابق عمل کرے جو اس کی حالت کے مطابق ہو۔ واللہ اعلم۔